قوم بنی اسرائیل تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، جو ہر دور میں اس قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک لمبے عرصے تک دنیا کے دوسرے اقوام پر سبقت دی اور دنیاوی عروج عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا گیا اور مقدس ترین سرزمین بھی عطا کی گئی۔ اس کے بعد بھی یہ قوم اللہ کی نافرمان قوم ثابت ہوئی۔ یہودیوں نے اپنی طرف بھیجے گئے بے شمار پیغمبروں کو شہید کیا اور اللہ کے حکم کی پامالی کی اور شرک جیسی نالت میں مبتلا ہو گئے۔ یہ مجرم قوم جب عذاب میں مبتلا ہوتے تو اپنے پیغمبروں اور صالحین پر ایمان لا کر اور ان کی پیروی شروع کر دیتے، اور جیسے ہی ان پر سے اس عذاب کو ہٹا دیا جاتا وہ پھر دوبارہ حق کے منکر بن جاتے اور پھر اپنے وعدوں سے بھی پھر جایا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے متعلق بہت سارے واقعات کا ذکر ہے، جن میں ایک قابل ذکر واقعہ سامری جادوگر کا واقعہ ہے، جس نے بنی اسرائیل کو بہکا کر انہیں ایک بچڑے کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ روایتوں کے مطابق سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ سامری جس سال پیدا ہوا تھا اس سال فرعون نے تمام اسرائیلی بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ جب سامری کی ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فرعون کے سپاہی اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اس نے اپنے بچے کو دور جنگل کے ایک غار میں رکھ دیا اور اوپر سے پتھر رکھ کر راستہ بند کر دیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو اس بچے کی حفاظت اور غذا دینے کے کام پر مامور کر دیا، لہذا جبرائیل علیہ السلام اس بچے کے پاس آتے اور اپنی انگلی اسے چٹا دیتے، جس سے اسے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا۔ اس طرح جبرائیل نے اللہ کے حکم سے اسے اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا اور اسی غار میں وہ پل کر بڑا ہو گیا۔ اس کا نام بھی موسیٰ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ ایک طرف موسیٰ سامری کو جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا تو دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ فرعون کے گھر میں پل کر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ٹھہرا۔ دراصل جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا تو یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ وہاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا انہیں مقدس کتاب توریت عطا کی جائے گی، جو بنی اسرائیل اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ وہ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر قیام کریں، اس کے بعد انہیں توریت دی جائے گی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی کے سپرد کر دیا اور انہیں یہ کام سونپا کہ جب تک آپ کوہ طور سے واپس نہ لوٹیں گے وہ اس قوم کے مسائل کو دیکھیں گے اور ان کا انتظام سنبھالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، جہاں آپ پورے 1 ماہ روزے اور عبادت میں مشغول رہے۔ ادھر شیطانی مردود کو بنی اسرائیل کو بہکانے کا ایک سنہرا موقع مل گیا، لہذا سامری نے بنی اسرائیل کو بھٹکانے کا ارادہ کیا۔
موسیٰ سامری بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے ان کے ساتھ آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے واپسی آنے میں تاخیر ہوئی اور 30 دن سے بھی زیادہ ہو گئے تو سامری نے بنی اسرائیل میں یہ افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی۔ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ اپنے سونے چاندی کے زیورات میرے پاس رکھ دو تاکہ آگے سفر میں یہ قیمتی سامان کہیں کھو نہ جائے، کیونکہ وہ ایک معجزہ شخص مانا جاتا تھا۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے تمام سونے چاندی اسے دے دیے۔ اس نے آگ کی ایک بھٹی جلائی اور ان تمام زیورات کو اس بھٹی میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سونے چاندی پگھلنے لگے اور اس بھٹی سے ایک گائے کے بچھڑے کی شکل کا مورتی نکلا۔ سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ مٹی اس بے جان مورتی پر لگائی تو وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ تو اپنے رب کی تلاش میں کوہ طور پر گئے، جبکہ خود خدا ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے بچھڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہی خدا ہے۔ اس کی اس گمراہ کن تقریر سے بنی اسرائیل کو اس بچھڑے پر یقین آ گیا اور انہوں نے اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ 12,000 آدمیوں کے سوا ساری کی ساری قوم سونے کے اس بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ ادھر کوہ طور پر مسلسل 40 دن روزہ اور عبادت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلام ملا جو 10 مقدس تختیوں پر تحریر کیے گئے تھے۔ جب آپ کوہ طور سے واپس آئے تو اپنی قوم میں ماحول کو تبدیل شدہ پایا۔ ہر طرف سے کفر اور شرک کی بو آ رہی تھی اور سب لوگ ایک بچھڑے کی پوجا میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ غضبناک ہو گئے اور آپ پر غصہ طاری ہو گیا۔ آپ نے اپنے بھائی ہارون کو داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کر پیٹنا شروع کر دیا اور غصے میں کہا کہ میں نے تمہیں اس قوم کی ذمہ داری دی تھی، تو پھر یہ شرک کیسے ہو گیا اور یہ سب لوگ اس بچھڑے کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، مجھ پر ملامت نہ کرو۔ اس قوم نے میری بات نہ مانی اور مجھے کمزور کر دیا۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ اس عمل میں مبتلا ہو گئے اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی، لیکن میں ان ظالم لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کا جلال جب کچھ کم ہوا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے اس شرکیہ عمل پر ملامت کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا، تو نے اس قوم کو باطل معبود کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ تو سامری نے کہا کہ مجھے میرے نفس نے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا اور یہ میری فریب کاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہوا کہ آپ 80 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچھڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ بچھڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے صالح آدمیوں کو ساتھ لے لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ وہاں پر معافی طلب کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل، میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلوائی۔
اور تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط صرف میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ کا یہ کلام سن کر یہ 80 آدمی کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے، ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں جب تک یہ 80 آدمی اپنی ضد پر قائم رہے کہ ہم کو اللہ کا دیدار کروائیں، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ لوگ اپنی بات پر ہی اڑے رہے، یہاں تک اللہ نے اپنے جلال کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا کہ ایک فرشتہ بھیجا، اس نے ایک خوفناک چیخ ماری جس سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ لوگ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان سے دوبارہ زندہ ہونے کی دعا مانگی تو یہ لوگ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گئے اور اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بنی اسرائیل سے نکال دیا اور کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ اس سے کوئی رابطہ رکھے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ سامری کا جرم ثابت ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی اور اللہ نے اسے ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ جب تک وہ زندہ رہا کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اور اس طرح وہ ذلت کی موت مر گیا۔